اگر اتنا ہی شوق ہے تو پھر یار وردی والے بٹھا دو، پھر کیا ضرورت ہے؟ بند کر دو، یہ سپریم کورٹ بھی بند کر دو، ہائی کورٹس بھی بند کر دو. پھر دیکھیں بالکل ہو جانا چاہیے. اب یہ تو ایک یا دو تاریخوں یعنی دنوں کی بات ہے جو خان صاحب کا یہ جو سائفر والا مقدمہ ہے. کل انشاءاللہ القادر والے کیس میں اس کو کنکلوڈ کر دوں گا. یہاں کل انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ القادر ٹرسٹ والے کیس میں خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی. بشرا بی بی تو پہلے ہی اس میں ضمانت پر موجود ہیں، تو خان صاحب کی ہو جائے گی. سائفر والا رہ گیا، یہ 2 دن کی بات ہے. 2 دن کے سو مجھے کبھی امید ہے اور میں توقع کرتا ہوں کہ عید سے پہلے انشاءاللہ خان صاحب جو ہے وہ بری ہو جائیں گے. اچھا کھوسر صاحب یہ بتائیے گا کہ 6 ججز نے جو الزام لگایا ہے اس میں انہوں نے 2 بڑے اہم لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک ہے اسٹیبلشمنٹ، دوسرے ہیں ایگزیکٹو. اس جو وقت کے جو تھے وہ شہباز شریف تھے، رانا ثناء اللہ تھے، وہ ساری کابینہ تھی. ان کا اشارہ ایگزیکٹو کی طرف تو وہی بنتے ہیں. تو وہ لوگ کیسے کمیشن بنا سکتے ہیں؟ کس طرح انکوائری کا حصہ بن سکتے ہیں؟ کیسے ملاقاتیں کر سکتے ہیں چیف جسٹس سے؟ دیکھیں ہمیں تو ملاقات پر بھی اعتراض ہے. چیف جسٹس کو بالکل پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات نہیں کرنا چاہیے تھی، اس لیے کہ جس پر الزام ہے چیف ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر جس کے خلاف جو ہے شکایات کی ہیں 6 ججز نے، اسی کو آپ کیسے مل سکتے ہیں اور مل کر اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی کمیشن بنائے؟ تو یہ تو پھر جس کے اوپر الزام ہے اسی کو آپ نے کہہ دیا کہ تم منصف بن جاؤ اور تم جو ہے کرو. تو ہمیں یہ بالکل ان کی ملاقات پہ بھی انکار تھا. چیف جسٹس کو قطعاً نہیں ملنا چاہیے تھا. اور پہلی ہمارے پاس مثال موجود ہے کہ پہلا جو چیف جسٹس آف پاکستان تھا سر عبدالرشید، یہ جب سرکٹ پر لاہور آئے تھے تو پہلا پاکستان کے پرائم منسٹر جو لیاقت علی خان صاحب ہیں، انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی ملاقات کی، چٹھی لکھی کہ ملنا چاہتے ہیں وہ. اور چیف جسٹس اس وقت سر عبدالرشید نے لیاقت علی خان کو انکار کر دیا کہ میں آپ سے نہیں مل سکتا، اس لیے کہ لوگوں کو یہ شائبہ نہ ہو کہ جو ہے کسی انداز سے پرائم منسٹر سے مل کر ایگزیکٹو کا جو ہے اثر انداز ہو گئی ہے، انصاف کے فیصلوں پر اثر انداز ہوئی ہے. تو یہ اتنی خوبصورت ہمارے پاس مثال موجود تھی، ان کو ملنا ہی نہیں چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کمیشن بنائی، یعنی وہ شرمناک حرکت ہے کہ یہ کابینٹ کہہ رہی ہے کہ نامناسب تھا ان کا خط. ان اپروپریٹ کا لفظ لکھا کہ جو 6 ججز، او بھائی تم تو فیصلہ پہلے ہی دیکھ دیا کہ ججز نے غلط لکھا ہے فیصلہ. پھر تم نے TOR جو بنائی ٹرمز آف ریفرنس میں الٹا ان کو جواب دہ بنا دیا، بجائے اس کے کہ جنہوں نے نالش کی ہے اور شکایت کی ہے الٹا ان کو کہا گیا کہ اگر الزام صحیح نہ ہو تو پھر. تو یہ اس قسم کی حرکتیں کر کے، اور پھر میں سمجھتا ہوں تصدق جیلانی صاحب نے، سابقہ چیف جسٹس جو ہیں ریٹائرڈ، انہوں نے بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت اچھا کیا. انہوں نے کہا ایک تو آرٹیکل 209 کہ یہ اس میں آتا نہیں ہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ کمیشن اس پر بن نہیں سکتا ہے اس لیے کہ یہ جوڈیشری کا مسئلہ ہے اور جوڈیشری کا مسئلہ جوڈیشری ہی کو ریزالو کرنا چاہیے. لیکن اب بھی ہم 7 ججز کا نہیں، ہمیں اس سے بھی تھوڑا اعتراض ہے کہ فل کورٹ بیٹھنی چاہیے کیونکہ پہلے بھی عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس پر یہی الزام لگتا تھا کہ من پسند ججز جو ہیں ہینڈ پکڈ اپنے جو ہے من پسند ججز بٹھا کے اور ایک من پسند فیصلہ لیتے ہیں. سو خدا را یہ شائبہ دوبارہ نہ دیجیے گا. میں یہی توقع کرتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب فل کورٹ بٹھا کے تمام ججز جو ہیں یہ ان کے سپورٹ کریں گے. ہم معاونت کریں گے اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ ایگزیکٹو اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا اتنا اثر ہے. اگر اتنا ہی شوق ہے تو پھر یار وردی والے بٹھا دو، پھر کیا ضرورت ہے؟ بند کر دو، یہ سپریم کورٹ بھی بند کر دو، ہائی کورٹس بھی بند کر دو، پھر وردی والے لا کے یہاں بٹھا دو، پھر یہ کیا ڈھونگ ہے؟ تو اس لیے ہم یہ اس قسم کی بالکل زنجیروں میں جکڑے ہوئے انصاف کو ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے اور عوام بھی نہیں تسلیم کرتی. جعلی حکومت آئی ہے، وہ جعلی نہیں تو جعلی میں ججز کو دھمکیاں حکومت گھس بیٹھیے اس میں. جیسے آپ نے کہا کہ تصدق جیلانی صاحب نے بڑا اچھا کیا ہے کہ وہ باہر ہو گئے اس کیس سے، تو پہلے تو ان سے مشاورت کے بعد ہی ان کا نام اس میں ڈالا گیا تھا، تو پہلے ٹھیک تھی یا آپ ٹھیک ہیں؟ یہ تو ان سے پوچھیے گا جو آپ کے لا منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ان سے
پوچھا گیا تھا؟ اگر پوچھا تھا ان سے تو پھر یہ آپ نے تو فیصلہ پہلے ہی دے دیا حکومت نے کہ انہوں نے ان اپروپریٹ لکھا تھا. آپ نے تو اس کو ریجیکٹ کر کے کنڈیم کر دیا ان 6 ججز کے خط کو. آپ نے تو ان 6 ججز کو الٹا ملزم کے کٹہرے میں کھڑا کر کے دے دیا. یہ کیبنٹ ساری نے یہ کیا. اور پھر ٹرمز آف ریفرنس میں بھی آپ نے جو ہے اس طرح کی بنائی کہ بجائے اس کے کہ انصاف کے ایوانوں سے یہ اثرات ختم ہوں، آپ نے تو الٹا ان ججز کو جو ہے اس کٹہرے میں کھڑا کر. تو ظاہر ہے کہ ایک بعض امیر شخص جو ہے وہ تو اس قسم کے سازش کا حصہ نہیں بن سکتا ہے. سو تصدق جیلانی صاحب نے اب اگر یو ٹرن لیا ہے، یا انہوں نے جب یہ دیکھا کہ عوام کا پریشر ہے، آپ کا پریشر ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ 6 ججز کا ایک ریٹائرڈ جج جو ہے سنے گا، تو وہ ظاہر ہے ان کو بھی احساس ہوا. وہ چیف جسٹس رہے ہیں، وہ چیف جسٹس ریٹائرڈ، وہ 6 سرونگ ججز کو بلا کے ان سے بیان لے سکتا ہے کبھی؟ یہ ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ سو اس لیے سپریم کورٹ ہی فل کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کو کر سکتی ہے. ابھی بھی ہمیں 7 ججز پر اعتراض ہے. خدا را فل ججز بیٹھیے گا تاکہ ایک ہی دفعہ یہ جو اثرات ہیں، یہ پاکستان جب سے بنا ہے معاف کیجیے ہو رہا ہے. 45 سال بعد سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ بھٹو کو پھانسی غلط دی گئی ہے. 45 سال لگائے انہوں نے اور اس میں بھی نام آیا. پھر خود اصغر خان کے کیس میں نواز شریف نے 60 لاکھ روپیہ لے کر 60 لاکھ روپیہ لیا. وہ دورانی جو اس وقت کے تھے، اسد دورانی DG ISI، اس کا بیان لکھا ہوا ہے. وہ 2013 سپریم کورٹ PLD 2013 سپریم کورٹ پیج 1 صفحہ نمبر 1، سارے پردہ نشینوں کے نام بھی دیے ہوئے ہیں جنہوں نے پیسے لیے. ISI نے وہ بنایا سارا. تو ISI اسٹیبلشمنٹ تو پہلے کب سے کری اس ملک میں نظام عدل کو یرغمال رکھ کر فیصلے کروا رہی ہے، اور حتیٰ کہ ایک حرد العزیز پرائم منسٹر کو پھانسی تک دے دی گئی، جو انہوں نے بھی تسلیم کیا غلط دیا گیا تھا. اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا فیض آباد دھرنے کا، اس میں بھی ISI کا، اس میں بھی کردار جو ہے انہوں نے اس کا احاطہ کرتے ہوئے ہدایات دی تھی. وہ بھی رپورٹڈ ججمنٹ ہے. وہ بھی اس پر کیا عمل ہوا آج تک؟ کوئی جو انہوں نے خد و خال دیے تھے اور ہدایات دی تھیں، کیا اس پر عمل ہوا؟ کسی کو مورد الزام ٹھہرایا گیا؟ اسی طرح جو عمران خان کو بایو میٹرک کمرے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایجنسیز نے جا کر اس کو گرفتار کیا اور اغوا کیا، اور جو ہے وکلاء کو مارا اور عملے کو مارا اور جو ہے توڑ پھوڑ کی، اور سپریم کورٹ نے کہا غیر آئینی طور پر آپ نے کیا، اور ایوان عدل میں گھس کر، یعنی ایک سینکچوری آف جسٹس میں گھس کر کیا. کون سے ایجنسی کے بندے کو جو ہے سزا ہوئی؟ کس کو جو ہے وہ کیا گیا؟ تو یہ چوہے بلی کا کھیل ختم ہونا چاہیے ایک ہی دفعہ. اور انصاف تبھی پوتر ہوگا، تبھی جو ہے یہ قابل قبول ہوگا جب ایجنسیز کی انٹرفیئرنس ختم ہوگی. اور اگر یہ ایک ہی دفعہ آپ نے اس پہ بھی اگر بیٹھ گئے آپ، سپریم کورٹ نے نہ کیا انصاف، تو پھر بردی والوں کو بٹھا دو، پھر آپ کی ضرورت ہی نہیں.